مسلمان جشن جلوس عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اور عید کی خوشی مناتے ہیں. تو یہ سرزمین بنگلہ دیش پر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ جلوس شروع کیا. جامعہ سے ہزاروں لاکھوں طلباء نکلتے ہیں جو کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ جہاں جائیں آپ کو جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء ملیں گے جو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. پھر آپ کو غوثیہ کمیٹی سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر غوثیہ کمیٹی کی یہاں پہ بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں غوثیہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے. غوثیہ کمیٹی موجود ہے، بھائی اپنا کام کر رہے ہیں. اور حضور قبلہ فرماتے تھے کہ یہ انجمن کی فورس ہے. تو کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی کفران نعمت نہ کریں، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں. ہم شکر ادا کریں گے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں اضافہ کرے گا. آمین. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو میرے بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتحاد قائم رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نماز کو قائم کریں، حقدار کو اپنا حق پہنچائیں، امانت میں خیانت نہ کریں. آخر میں گورنمنٹ بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میئر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتظامات کیے. پولیس کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج بہترین انتظامات کیے اس جلوس کی سیکورٹی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. منسٹر صاحب اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں لینڈ منسٹر اسٹیٹ جناب جاوید چودھری صاحب کا، ان کے تعاون کا بہت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے. شہریار عالم فورن منسٹر اور جناب شہریار عالم صاحب فورن اسٹیٹ منسٹر کا بھی آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک ٹو ہم. ان کی جتنی خدمات ہیں، انہوں نے جو اس جشن جلوس عید میلاد النبی کی کامیابی کے لیے ان کی جو خدمات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور جناب کمال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جن بھائیوں نے اس جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی ہے، خدمت کی ہے، ان سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
جناب حضور قبلہ مدہ ذلہ العالی جناب حضور قاسم شاہ حضور، جناب الحاج محسن صاحب، جناب الحاج انوار حسین صاحب، جناب الحاج اعظم نثار صاحب، پرنسپل جامعہ حاضہ، آئے ہوئے میرے نہایت ہی قابل قدر مہمانان گرامی، اور اس مبارک محفل میں اور اس جلوس کہ جس کی نسبت جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس بابرکت جلوس میں اور اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے والوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس عظیم الشان جلوس میں شرکت کا موقع ملا، اور یقین جانیے کہ جتنا آپ کا ولولہ دیکھ کر اور آپ کی محبت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، اس کا اظہار میں الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ I don't have any words for it کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت ضرور دو۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کی تعلیم ضرور دینا۔ وحب اہل بیتہ، اور اپنے اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی اہل کے ساتھ محبت کی تعلیم ضرور دینا۔ وتلاوت القرآن، اور انہیں پیار ان کا پیدا کرانا، کس چیز کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ آج مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اور آج اس کا پرتاؤ، اس حدیث پر عمل کرنے والے لوگوں کا ایک عکس جو ہے وہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، اس پوری دنیا میں بہت سی جگہ ہیں، ان میں پھریں، آپ کو ایسی محبت کہیں پہ نہیں ملے گی۔ روایات میں آتا ہے بلکہ اس سے پہلے جو ASF انجمن سیکیورٹی فورس، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سب بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح نظم و ضبط سے کام لیا کہ ایک عام آدمی ہو تو وہ 100 قدم چل کے ہمت ہار جائے گا، لیکن ان کو آج سلام دینے کو دل کر رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح مشکل صورتحال میں اور جس طرح سخت ماحول میں انہوں نے جس طرح اپنے فرائض سر انجام دیے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیا، ان پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں، تو اس وقت شیطان اپنی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع چلا جائے۔ کہتے ہیں اس کے اور بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکٹک یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے، جب انسان روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ بالکل آخر میں، بالکل آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آخری سانس لے رہا ہوتا ہے،
کہتے ہیں شیطان اس طرح بھی کرتا ہے کہ شیطان اس کے کسی جس سے وہ پیار کرتا ہے، جسے وہ اچھا لگتا ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، اور کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا دنیا میں، اور وہ اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ اس کے خواب، وہ اس کے آخری وقت میں آتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان اس کی شکل میں آ کر اسے کہتا ہے کہ ہم اس جہان سے ہم آئے ہیں، اس جہان سے ہم آئے ہیں، اور ہم نے وہاں پر جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو تم یہاں پر گایا کرتے تھے، جو تم یہاں پر باتیں کیا کرتے تھے، جو تمہارا ایمان ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب بھی دعا مانگو تو اپنے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا سب سے پہلے مانگو۔ ایمان سلامت چلا جائے بیڑا پار ہے، اور ایمان میں عقیدے میں فرق آ جائے، انسان بہت کچھ بھی کر لے، انسان نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، اس نے کتنے روزے رکھے ہوں، کتنے حج کیے ہوں، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں رہتا اگر ایمان ضائع چلا جائے۔ تو یہ شیطان کا ٹیکٹک یہ ہوتا ہے، اور اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ جب شیطان ایسی صورت میں آتا ہے، اب آپ جس سے پیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جس سے پیار ہوتا ہے، تو اس کی ہر بات پر یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی ہر بات کو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جس سے سچا پیار ہو، اس کی ہر بات، وہ ایک بات کہہ دے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا کہ اس وقت جب شیطان ایسی صورت میں آ جائے گا کہ جس کی بات آپ مانتے ہوں گے، جس سے آپ پیار کرتے ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل نہ ہوگا تو انسان تو اس پر یقین کر لے گا نا۔ جب انسان اس پر یقین کر لے گا، اس کا ایمان تو ضائع چلا گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کا ٹھکانہ صرف ایک ہی بنتا ہے، وہ ہے دوزخ۔ لیکن جس پر اللہ کا فضل ہوگا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہوگا، وہ چاہے سخت سے سخت صورتحال بھی اس کے اوپر آ جائے، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اے غزالی تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانگتا۔ تو اللہ کا فضل جس پر ہوگا اس کا ایمان سلامت جائے گا، ورنہ کسی کا ایمان سلامت نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی پکا مومن، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے، اس کی والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز جب کمال تک پہنچتی ہے، ایک عمارت ہے وہ آپ نے بنائی ہے، اس میں ایک دو اینٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹ، ایک دو اینٹ کا جگہ رہ گیا ہے، یا تھوڑی سی جگہ اس میں رہ گئی ہے جو ابھی آپ نے نہیں بنائی، تو وہ عمارت کامل ہوگی؟ جب تک اس کی ہر چیز پرفیکٹ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عمارت کامل نہیں ہوگی، اور ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت انسان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کا جب ایمان کامل ہو جائے گا، انسان کا جب ایمان کامل ہو جائے گا تو پھر شیطان کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان کے ایمان کو ضائع کر کے لے جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لا یتمثل بی الشیطان، شیطان کبھی میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان کبھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان بہت کچھ کر لے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی صورت میں نہیں آ سکتا، کسی نبی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، ہم نے بھی مرنا تو ہے نا،
آخری وقت ہو اور شیطان آ جائے، ایسی صورت لے کر آ جائے جس سے ہم کو پیار ہے اور اس کی بات ہر بات ہم مانتے ہیں، اس وقت شیطان آ جائے اور ہمارا ایمان ناقص ایمان نہ رہے بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمارا ایمان کامل ایمان بن جائے گا، تو ایسی صورت میں جب مرتے وقت جب روح بدن سے نکل رہی ہوگی، شیطان اپنا سب سے بڑا وار کرے گا، کسی نہ کسی صورت میں تو آئے گا نا کہ میں یہ انسان اس سے پیار کرتا تھا، اس کی صورت میں چلا جاؤں تاکہ اس کا ایمان ضائع چلا جائے۔ وہ جب آئے گا تو پھر ہمارا ایمان اگر کامل ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ ماں باپ بہن بھائی یہ رشتے جتنے بھی ہیں ان سب کو تو میں نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کیا ہے، میں تو زندگی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتا تھا، میں تو زندگی میں یہی کہا کرتا تھا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی، میں تو حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کے گیت گایا کرتا تھا۔ آج ہے انسان واقعی مجھے تجھ سے محبت تھی دنیا میں، لیکن کیا کروں میں نے تو تمہاری محبت کو بھی قربان کر دیا تھا محمد مصطفیٰ کی محبت پر، اب تمہاری بات تب مانوں گا جب محمد مصطفیٰ کو لے کر آ جاؤ گے، حضور کو لے کر آ جاؤ گے، اور حضور اگر کہہ دیں کہ واقعی وہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے جو تو دنیا میں کہا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کہ جو تو دنیا میں کہا کرتا تھا، وہاں اس جگہ